بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے۔ علم سیکھنے کے بعد آدمی کے اندر گہرائی اور تفکر کی صلاحیت متحرک ہو جاتی ہے اور اس کی سوچ میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بالیقین علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کا مشاہدہ بن جائیں، گویا آپ کلی طور پر اپنی نفی کر دیں۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کا بنیادی مقصد انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کی طرف اس کی توجہ اس طرح مبذول کروانا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے نوع انسانی کی خدمت کے لیے استعمال کرے اور اس میں کسی کوتاہی کو آڑے نہ آنے دے۔ کوئی بھی انسان قرآن پاک میں تفکر کر کے اپنے مرشد یا روحانی استاد کے فیض سے اور سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے اللہ کے دیے ہوئے تخلیقی اختیارات یا تخلیقی فارمولوں سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے فرمان، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی طاقت، ایسی توانائی ہے جو ایٹم سے زیادہ ہے۔ اس کی طاقت لیزر بیم ہے۔ قرآن ایک مکمل نظام حیات بھی ہے، لہٰذا قرآن پاک کو ریفرنس بک کی حیثیت سے لیں اور اپنے تمام روزمرہ کے معاملات میں قرآن سے رجوع کریں، یعنی قرآنی آیات میں غور و فکر کریں، اس کی تلاوت کریں، معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت کو 10 بار ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس آیت میں سوچ و بچار کریں اور ذہن میں جو کچھ آئے اسے تحریر کر لیں۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اگر معنی اور مفہوم پر غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کیا جائے تو اللہ کی باتیں روشن تحریر بن جاتی ہیں اور اس تحریر کا عکس ذہن کے اوپر منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ انوار التجلیات کا ذخیرہ ہے۔ بظاہر مضامین عربی میں ہیں، لیکن الفاظ کے پیچھے نوری تمثلات اور معنی کی وسیع دنیا موجود ہے۔ روحانیت میں روح کی آنکھ سے الفاظ کے نوری تمثلات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک پوری جامعیت اور معنویت کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کریں تو یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے مجھ سے مخاطب ہے اور میں مقرب فرشتوں کی معرفت اس کلام کو سن رہا ہوں۔ اس ذہنی توجہ یعنی مراقبے کے ساتھ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر نسبت کا نزول ہونے لگتا ہے، جس سے قرآن فہمی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے، اور ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو سوچے سمجھے۔ ایسے ہی غور و فکر کرنے والے لوگوں کو اللہ نے اولی الالباب کے نام سے پکارا ہے۔ اولی الالباب کا مطلب صاحب عقل و دانش، صاحب حقیقت، صاحب تفکر انسان کے ہیں۔ اولی الالباب کا مطلب صحیح طور پر سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں موجود الفاظ تعقلون، یعقلون، یتفکرون، تتفکرون، تبصرون، یبصرون، یتذکرون، تتذکرون وغیرہ پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب ہمارے، آپ نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ اس بات کا ہے کہ غور و فکر کیا جائے۔
اور غور و فکر یعنی تفکر غیر جانبدار ہو کر کرنا چاہیے۔ غیر جانبدار تفکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے بندہ شے کی بنیاد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ باب العلم امام المتقین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں صلاۃ قائم کرتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جو لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی تخلیقات میں دھیان لگاتے ہیں، ان کے اوپر سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور قدرت کے قوانین کے اسرار یعنی راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی زبان سمجھیں اور اس بات پر غور کریں کہ ہم دنیا کی ہر زبان کوشش سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی زبان ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے کہ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے اور قابل یقین ہے کہ روحانیت کو سمجھنے کے لیے آسمانی کتاب قرآن مجید بہترین قاعدہ اور آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک میں نوع انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ ہر وہ شخص جو ہدایت کا طالب ہے مکمل طور پر غیر جانبدار ہو کر اس میں تفکر کرے اور یہ تصور کرے کہ قرآن مجید کا مخاطب کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ اس عمل سے قرآن فہمی آسان ہو جاتی ہے اور باطنی نظام جس کا تعلق ہدایت ربانی سے ہے، اس شخص کے لیے ایسے حالات ترتیب دیے جاتے ہیں جن سے وہ شک اور وسوسوں کی دنیا سے نکل کر یقین، حق و صداقت کی روشن دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور اس کے چہرے پر انوار کا عکس نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اس پر انعامات کی بارش برستی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، عقل مندوں سے رائے لیا کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور ان کی نافرمانی نہ کیا کرو کیونکہ اس صورت میں تم کو ندامت اٹھانا ہوگی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی مظہر یا تخلیق میں سوچ و بچار کیا جائے تو ہر مظہر گہرائی میں ایک کائنات ہے۔ مثلا عام آدمی کہتا ہے کہ روٹی کھاؤ، بات ختم ہو گئی، لیکن تفکر کرنے والا یا سوچنے سمجھنے والا بندہ یہ تلاش کرتا ہے کہ روٹی کیا ہے اور کیسے وجود میں آئی، اس کو پکانے کا فارمولہ کس پر قائم ہے۔ جب ہم روٹی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ خود بخود زیر بحث آ جاتے ہیں۔ روٹی کا مطلب ہے زمین کے اندر گندم ڈالنا، زمین کی کوکھ میں دور کرنے والی روشنیوں اور لہروں کا گندم کے بیج پر اثر انداز ہونا، گندم کے بیج کے اندر موجود روشنیوں اور لہروں کا زمین کی لہروں اور روشنیوں سے باہم مل کر ایک دوسرے کا تاثر قبول کرنا، ایک دوسرے کے اندر لہروں کے جذب ہونے کے بعد گندم کے بیج میں کلا پھوٹنا، بیج کی پیدائش کے بعد زمین کی کوکھ سے باہر آنا، سورج کی تپش سے پکنا، چاند کی چاندنی سے گیہوں کے اندر مٹھاس پیدا ہونا، گندم کے بیج کا جوان ہونا اور پھر اس کا چکی میں پسنا، آٹا بننا، آٹے اور پانی کے ملاپ سے نئی شکل اختیار کرنا اور اس مرکب کا آگ پر پکنا، ان تمام عوامل سے مل کر روٹی پکتی ہے۔ گویا تفکر کرنے سے یعنی سوچ بچار سے ذہن کھلتا ہے۔ انسان اگر کسی بھی شے پر تفکر کرے تو ذہن خود بخود اللہ تک ہی جائے گا اور اسے یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہر تخلیق کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔